تھے یہ فیصلہ آنا، یہ کوئی میں چونکا نہیں ہوں اس بات پہ، کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس طرح سے لے نہیں رہے حکومت کے اقدامات کو۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اقدام لینا، لوگوں کی جان بچانا حکومت کی ذمہ داری، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، آگے کی صورتحال بھی آپ کس طرح کی نظر آتی ہے کہ اور جگہ پہ بھی اس طرح کا فیصلے ہوں گے؟ بڑی صاحب دیکھیے، حیرت تو ہمیں بھی نہیں ہوئی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح لوگ مجمع اکٹھا کر رہے ہیں راشن بٹنے پہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں پہلے یہ راشن بٹنا جو ہے اس انداز میں روک دیا جائے۔ یہ خطرناک ہے، آپ زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، آپ راشن نہیں دے رہے، آپ ان کی جانیں لینے جا رہے ہیں۔ اس کو روک دیا جائے، فوری طور پہ روک دیا جائے۔ کسی بھی اجتماع کو، اگر مسجد نہیں جا سکتے، مسجد کا اجتماع نہیں ہو سکتا، ان کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میڈیا کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ کیمرے لے کے جاتے ہو تو ہر شخص سامنے آنے کے لیے گھروں سے نکل آتا ہے۔ پھر جب وہ راشن دیکھتا ہے، آپ نے کل دیکھا ایک بوڑھی عورت انتقال کر گئی اسی کے اندر، احساس پروگرام کے اندر۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور حکومت کو اس پہ سخت عمل کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ایک صوبہ کرے اور باقی تین نہ کریں اور وفاق نہ کریں۔ نیشنل پالیسی ہو، نیشنل پالیسی ہو، ایمرجنسی ڈکلیئر ہو اور اس کے اندر ایک فیصلہ کیا جائے۔ یار ہم انسانی زندگیاں ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اور کیا جب آپ آپس میں لڑ رہے ہو، سیاست کر رہے ہو، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، لوگوں کی جان بچانے زندگیاں بچانے کا وقت ہے۔ آگے بڑھو، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ یار، ایک گلے سے گلے ملو۔ اختلافات زندگیاں رہیں گی تو کرتے رہنا، سیاست کرتے رہنا، سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہے، لیکن جب زندہ ہی نہیں رہو گے، وقت ہی نہیں رہے گا تمہارے پاس، پھر کیا کرو گے؟ ایسے صورتحال آ سکتی ہے جہاں آپ قابو ہی نہ پا سکیں، اس سے پہلے فیصلے کرنا۔ وزیر اعظم انگلینڈ کے، آپ دیکھیے شہزادے سعودی عرب کے، آپ دیکھیے ملکہ کا بیٹا شہزادہ، آپ دیکھیے کوئین اس کی بیٹی، مطلب تو یہ بیماری دیکھتی نہیں ہے کون کتنا پاورفل ہے۔ ہاں، دیکھ نہیں رہی۔ یہ اللہ کا، میں تو اس کو عذاب الہی کہوں گا، اس کو میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وبا کہوں گا کہ انسان ہوش کے ناخن آج بھی لے لے کہ وہ وحدہ لا شریک، وہ رحمت للعالمین، اگر اس پہ ایمان رکھتے ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، سجدے میں گر جاؤ، اب جس کو تم رب مانتے ہو اس کے آگے گر جاؤ۔ مرتضی وہاب صاحب، حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب ہمارے ساتھ لائن پر۔ یہ جو اسٹیپ لیا گیا ہے، بڑا اسٹیپ ہے، یہ آپ مسلسل آپ بھی احتیاط کی بات کر رہے تھے، مراد علی شاہ صاحب بھی، سب سے زیادہ آپ لوگ اس پر بہت توجہ دے رہے تھے، لیکن یہ انتہائی اسٹیپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ آلموسٹ 10 یوسیز کو لاک کرنا، یہاں کے لوگ اب زندگی کیسے گزاریں گے؟ دیکھیے، یہ اسٹیپ ہی اس لیے لیا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ صحت مند رہیں، وہ تندرست رہیں اور کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رہیں۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ان یوسیز کے اندر کہ تقریباً 149 کیسز ہیں جو ان یوسیز کے اندر پچھلے دنوں منظر عام پہ آئے ہیں، اور 2 اموات بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں انہی یوسیز کے اندر ہوئی۔ تو ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تمام امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ فیصلہ اسی لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کی جانوں کو ہم محفوظ بنا سکیں کرونا وائرس کی وبا سے۔ اچھا مرتضی صاحب، اور بھی ڈینجرس ایریاز ہیں کراچی میں یا سندھ کے اور شہروں کے اندر جہاں پہ لوگوں کو احتیاط کے لیے کہا گیا، وہاں احتیاط نہیں ہو رہی، تو وہاں پر بھی اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، احتیاط ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے، اور کرونا وائرس ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا دشمن ہے جس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، آپ کو افیکٹ کر رہا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط اس کا واحد حل ہے، جو کہ دنیا بھر نے احتیاط کر کے ہی، سوشل ڈسٹینسنگ کر کے، آئسولیشن کر کے اس وبا کو کنٹرول کیا۔ ہمارے سامنے سب سے بہترین مثال ووہان کی ہے، جہاں پر کئی روز تک، کئی ہفتے تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا اس وبا کو روکنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت فیصلہ کر رہی ہے، فیصلے بڑے مشکل ہیں، یہ بہت مشکل فیصلے ہیں، لیکن مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ مشکل فیصلے کرنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جان و مال کو تحفظ دے سکیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ان 10 یوسیز کے لوگ ابھی چونکہ 5 بجے تک کا وقت ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے باہر گئے ہوئے ہوں گے، ان کو جب واپس آنا ہوگا گھر پر، یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور اگر کل انہیں نکلنا ہوگا سامان لینے کے لیے تو وہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ 12 بجے تک اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی، اور یہ 12 بجے کا ٹائم، رات 12 بجے کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس آ سکیں۔ جہاں تک آپ نے گروسری یا جو گھریلو ضروریات کی اسینشل چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، تو جو پہلے سے ایگزیمشن ہے وہ ایگزیمشن چلتی رہے گی، لیکن غیر ضروری طور پر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا، اور ان یوسیز کو اب مانیٹر کیا جائے گا، اس کی موومنٹ کو مانیٹر کیا جائے گا پولیس کی جانب سے، ٹریفک پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے اور سول انتظامیہ کی جانب سے۔
اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے ڈاکٹرز یہاں رہتے ہوں گے, میڈیا کے لوگ رہتے ہوں گے, سروسز کے لوگ رہتے ہوں گے, ان کو آنے جانے کی اجازت ہوگی ان ایریاز میں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اسینشیل سروسز کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی, بٹ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ کوئی شخص میڈیا کا ہو, ہیلتھ کا ہو, کسی کا بھی ہو, میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی جان بچانے کے لیے یہ انتہائی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہ ایبسلیوٹلی نیسیسری تھا جب ڈی سی ایسٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب. انصار بنی صاحب, یہ سٹیپس جو ہے سخت سٹیپس ہیں, لیکن یہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ مانیں گے کس بات پہ؟ علماء کرام اپیل کر رہے ہیں, حکومت اپیل کر رہی ہے, وزیر اعظم کر رہے ہیں, میڈیا کر رہا ہے, لوگ نہیں مانتے. دیکھیے لوگوں کو ابھی تک اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. شرعی مسئلہ جو میں نے ایک عرض کی, میں بڑا گنہگار آدمی ہوں, مگر اللہ میرا رب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں, حرام, دوزخ, نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. آپ کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں, قاتل, تو آپ دنیا سے کیا خودکشی, حرام اور قاتل بن کے جانا چاہتے ہیں؟ میں مذہبی بات کر رہا ہوں, ہر مذہب میں. یا آپ دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے آگے سربسجود ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں کہ پروردگار میں تیرے احکامات پہ عمل کر کے آیا ہوں. یہ انسانی زندگیاں بچانے کا سوال ہے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. خود بھی نقصان اٹھائیں گے, اپنے گھر والوں کو بھی نقصان اٹھائیں گے, سب ختم ہو جائے گا. پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.